بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہزادی کی سمجھداری۔ ایک شہزادہ کم صورت تھا اور اس کا قد بھی چھوٹا تھا۔ اس کی دوسری بائی نہایت خوبصورت اور اچھی ڈیل ڈول کے ساتھ۔ ایک بار بادشاہ نے بدصورت شہزادی کی طرف ذلت اور نفرت کی نظر سے دیکھا۔ شہزادہ نے اپنی ذہانت سے باپ کی نگاہ کو تاڑ لی اور باپ سے کہا، اے ابا جان، سمجھدار ٹنگنا لمبے بیوقوف سے اچھا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز دیکھنے میں بڑی ہے وہ قیمت میں بھی زیادہ ہوگی۔ دیکھیے ہاتھی کتنا بڑا ہوتا ہے مگر حرام سمجھا جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں بکری کتنی چھوٹی ہے مگر اس کا گوشت حلال ہوتا ہے۔ ساری دنیا کے پہاڑوں کے مقابلے میں طور بہت چھوٹا پہاڑ ہے، لیکن خدا کے نزدیک اس کی عزت اور مرتبہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پہاڑ پر خدا کا نور دیکھا تھا۔ کیا آپ نے سنا ہے کہ ایک دبلے پتلے عقل مند نے ایک بار ایک موٹے بیوقوف سے کہا تھا کہ اگر عربی گھوڑا کمزور ہو جائے تب بھی وہ گدھوں سے بھرے ہوئی پورے استبل سے اچھا اور طاقتور ہوتا ہے۔ بادشاہ شہزادی کی بات سن کر مسکرایا۔ تمام امیر اور وزیر خوش ہوئے اور اس کی بات سب کو پسند آئی، لیکن شہزادے کے دوسرے بھائی اس سے جل گئے اور رنجیدہ ہوئے۔ جب تک انسان اپنی زبان سے بات نہیں کرتا اس وقت تک اس کی اچھائی اور برائی ڈھکی چھپی رہتی ہے۔ ہر جنگل کو دیکھ کر یہ خیال نہ کرو کہ وہ خالی ہوگا، تمہیں کیا خبر کہ اس میں کہیں شیر سو رہا ہو۔ میں نے سنا ہے کہ اسی زمانے میں بادشاہ کو ایک زبردست دشمن کا سامنا کرنا پڑا۔ جب دونوں طرف کے فوجی آمنے سامنے آئے اور لڑائی شروع کرنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے جو شخص لڑنے کے لیے میدان میں نکلا وہی بدصورت شہزادہ تھا، اور اس نے پکار کر کہا، میں وہ آدمی نہیں ہوں کہ تم لڑائی کے دن میری پیٹھ دیکھ سکو۔ میں ایسا بہادر ہوں کہ تم میرا سر خاک اور خون میں لتڑا ہوا دیکھو گے، یعنی میں دشمن سے لڑتے لڑتے جان دے دوں گا مگر ہمت نہ ہاروں گا۔ جو لوگ خواہ لڑائی پر آمادہ ہوتے ہیں اور خود اپنے خون سے کھیلتے ہیں، یعنی مفت جان گنواتے ہیں، اور جو لڑائی کے میدان سے بھاگ جاتے ہیں وہ پوری فوج کے خون سے کھیلتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادے نے دشمن کے فوج پر بہت سخت حملہ کیا اور کئی بڑے بڑے بہادروں کو قتل کر دیا۔ جب باپ کے سامنے آیا تو آداب بجا لایا اور کہا، اے ابا جان، آپ نے میرے دبلے پتلے کمزور جسم کو ذلت کی نگاہ سے دیکھا اور ہرگز میرے ہنر کی قیمت کو نہ سمجھا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پتلی کمر والا گھوڑا ہی لڑائی کے میدان میں کام آتا ہے، آرام اور آسائش میں پلا ہوا موٹا تازہ بیل کام نہیں آ سکتا۔ کہتے ہیں دشمن کی فوج بہت زیادہ تھی اور شہزادی کی طرف سپاہیوں کی تعداد کم تھی۔ کچھ نے بھاگنے کا ارادہ کیا۔ شہزادہ نے ان کو للکارا اور کہا، اے بہادروں، کوشش کرو اور دشمنوں کا مقابلہ کرو یا پھر عورتوں کا لباس پہن لو۔ اس کی بات سن کر سپاہیوں کی ہمت بڑھ گئی اور سب دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے اور اس کو مار بھگایا اور دشمن پر اسی دن فتح حاصل کی۔ بادشاہ نے شہزادی کو پیار کیا اور اپنی گود میں بٹھایا اور روز بروز اس سے محبت بڑھنے لگی اور اس کو اپنے ولی عہد بنایا۔ دوسرے بھائیوں نے یہ حال دیکھا تو حسد کی آگ میں جلنے لگے اور ایک دن بدشکل شہزادی کے کانے میں زہر ملا دیا۔ اس کی بہن نے کھڑکی سے دیکھ لیا اور شہزادی کو خبردار کرنے کے لیے کھڑکی کے دروازے زور سے بند کیے۔ شہزادہ اس کی آواز سے چونک پڑا اور اپنی ذہانت سے سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ کانا چھوڑ دیا اور کہنے لگا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ بے ہنر لوگ زندہ رہیں اور ہنرمند مر جائے۔ اگر ہما دنیا سے ختم ہو جائے تب بھی کوئی شخص الو کے سائے میں آنا پسند نہ کرے گا۔ باپ کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی
تو اس نے شہزادی کے سب بھائیوں کو بلایا، ان کو مناسب سزا دی۔ اس کے بعد ہر ایک کو اپنے ملک کا ایک ایک حصہ دے دیا تاکہ آپس میں جھگڑا فساد نہ کرے۔ اس طرح یہ فتنہ اور فساد ختم ہوا۔ سچی بات یہ ہے کہ دو فقیر ایک کمبل اوڑھ کر آرام سے لیٹ سکتے ہیں، لیکن دو بادشاہ ایک ملک میں نہیں رہ سکتے۔ اللہ کا ایک بندہ آدھی روٹی کھا لیتا ہے اور آدھی دوسرے بھوکے شخص کو دے دیتا ہے، مگر ایک بادشاہ کا یہ حال ہوتا ہے کہ اگر دنیا کے بڑے حصے پر قبضہ کر لے تب بھی اس کو باقی دنیا پر قبضہ کرنے کی فکر سوار رہتی ہے۔ دوستوں، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر لیں، کمنٹ میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کر لینا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔